بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں 5 جولائی کی تاریخ اور سپہر تقریباً 4 بجے تک کی اپڈیٹس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ قبل شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، جس میں ججز کو دھمکیاں دی گئیں، جرنیلوں کو دھمکیاں دی گئیں، صحافیوں کو دھمکیاں دی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو دھمکیاں دی گئیں، اور دعویٰ کیا گیا کہ ان کے ویڈیو سینٹر میں، ان کے اور نواز شریف صاحب کے ویڈیو سینٹر میں ہر قسم کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت ہوا جب میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی، اور اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے ویڈیو سینٹر میں تمام تر ویڈیوز موجود ہیں۔ اشارہ ان کا فحش ویڈیو کی جانب تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ وقت آنے پر یہ تمام تر ویڈیوز جاری کی جائیں گی۔ اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شریف خاندان آڈیوز اور ویڈیوز کے معاملے میں خاصا خود مختار رہا۔ خفیہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کیا کرتے، پھر اس کے ذریعے بلیک میل کیا کرتے، لیکن کس کو یہ پتا تھا کہ قدرت کا اپنا ایک انتقام ہوا کرتا ہے، اور رب رسی دراز تو ضرور کرتا ہے، لیکن جب یہ پھر رسی کھینچ لی جاتی ہے تو قدرت کے اس انتقام سے، قدرت کے اس قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جی ہاں، خبر ہو شریف خاندان ہو کو کہ مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت قدرت کا انتقام جاری ہے، اور اللہ کا نظام جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، اس وقت اس عمل کا آغاز ہو چکا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا، ان کے ریپ، اغوا برائے تاوان اور دیگر جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، اس سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد اب بات ہو رہی ہے جناب اسلام آباد میں راول ڈیم ویڈیو سکینڈل کی، جو کہ آئندہ دنوں میں شریف خاندان کے کڑاکے مکمل طور پر نکال دے گا۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں، یہ معاملہ کیا ہے، کچھ نئے پہلو لاہور واقعے کے حوالے سے جو ہم تک پہنچے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے شریف خاندان کے ملازم صحافیوں نے باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ بنایا کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے فوری نوٹس لے لیا، اور پنجاب پولیس نے، لاہور کی پولیس نے 2 گھنٹوں کے اندر جناب سارے کی ساری کارروائی کر ڈالی، اور قانون کے اوپر مکمل عمل درآمد کیا گیا، اور جتنی بھی بڑی شخصیت ہو، مریم نواز صاحبہ نے اپنے خاندان کے خلاف کارروائی قرار دی، جو ہے کروا دی۔ لیکن اس وقت سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہے منظر عام پر کہ دونوں خواتین کی رہائی کیسے عمل میں آئی، جس نے یہ بیانیہ مکمل طور پر فارغ کر دیا ہے، اور اس وقت وہ شریف خاندان کے تمام تر ملازم صحافی ایک نئے ایجنڈے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے یہ تمام تر پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو جناب ہم ان بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں، انصار عباسی صاحبان جیسے صحافی، وہ خاموش کیوں ہیں چند دن پہلے جیو نیوز کے اوپر جو گستاخانہ حرکت کی گئی خاکوں کے حوالے سے؟ اس کے بعد پھر یہ شریف خاندان کے چشم و چراغ کا جو کارنامہ سامنے آیا، اس پر آخر کار وہ ہمارے دوست بشارت راجہ کہتے ہیں نا کہ ان کی زبانیں تالو کے ساتھ کیوں چپک گئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کی جانب سے کوئی بات نہیں ہو رہی؟ اور پھر غیر ملکی خواتین کی بازیابی سے متعلق جو پنجاب پولیس کے سارے دعوے تھے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نے غلط ثابت کر دیے ہیں، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ دونوں خواتین نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے بعد اغواکاروں کے چنگل سے اپنی مدد آپ کے تحت رہائی حاصل کی، قریبی دکان میں چلی گئیں، ٹریفک وارڈن آ گیا، پولیس آئی، اور اس لیے اس وقت یہ ضروری ہو چکا کہ جو نواز لیگ کے ملازم صحافی ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجنا اب فرض عین ہے۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا نام نہاد نوٹس کا اور پولیس کی راتوں رات کارروائی کا یہ جو جھوٹا بیانیہ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو اس کے اوپر کام تو نواز شریف صاحب نے، شریف خاندان نے لاہور کے مخصوص صحافیوں کے اوپر، اس کے بعد پورے پاکستان کے مخصوص صحافیوں کے اوپر ان کے حق میں بیانیہ بنانے کے حوالے سے 1981 ہی سے اپنے ملازم صحافیوں کی ایک کھیپ تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ سینئر صحافی ضیاء شاہد صاحب کی کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس میں مکمل طور پر تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ کیسے شریف خاندان نے پاکستان کی سوسائٹی کے ایک ایک طبقے کو، ججز سے انہوں نے آغاز کیا، پلاٹ ان کے اندر بانٹے، رشوتیں دیں،
اس کے بعد پھر جرنیلوں کی جانب بڑھے، جرنیلوں کور کمانڈرز کے بھائیوں کو انہوں نے ٹھیکے دیے، اس کے بعد پھر سب سے بلکہ پہلے آغاز تو میڈیا سے، بیوروکریسی سے انہوں نے کیا، صحافیوں کو جس طرح سے پلاٹ دیے گئے، جس طرح سے انہیں نوازا گیا لاہور کے اندر، پھر وہ تمام تر ڈیٹیلز بھی موجود ہے کہ کیسے پنجاب حکومت کا جو عوام کا سرکاری خزانہ تھا کیسے کبھی ان صحافیوں کے اوپر لٹایا گیا، کبھی جناب ان کے لیے جو ہے وہ کبھی مخصوص لوگوں کو مخصوص چیک بانٹے گئے اور بدلے میں اپنی مرضی کی خبریں کروائی گئی۔ یہ شریف خاندان کی ایک پوری تاریخ ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کے اوپر موجود نوجوان نسل کو، کہ یہ اس شریف خاندان کے 1981 سے لے کے آج تک کے حقائق ہیں۔ اور آج تو 5 جولائی 1977 بھی ہے، 5 جولائی 1977 جب پاکستان میں تیسرے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے ایک منتخب حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹ کر پاکستان کے اندر مارشل لا لگایا۔ اگر 5 جولائی 1977 پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہ ہوتا تو شریف خاندان پاکستان کی سیاست میں اس جگہ پر کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا جو دن ہے، آج سے 49 سال پہلے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق، جس کی سب سے بڑی اور لاڈلی مانوی اولاد شریف خاندان ہے، اس کے سیاسی تخم کی بنیاد جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں 5 جولائی 1977 کو رکھی گئی، اور اس کے بعد پھر 1981 میں جناب ان کو وزیر بنا دیا گیا، پھر 1985 میں وزیر اعلیٰ، پھر 1988 کے اندر وزیر اعلیٰ، پھر 1990 کے اندر وزیر اعظم، اس کے بعد دوسرا بھائی وزیر اعلیٰ، اس کے بعد 99 میں دوبارہ وزیر اعظم، دوسرا بھائی وزیر اعلیٰ، اس کے بعد پھر 2013 کے اندر، اور اس کے بعد پھر 2018 عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد حمزہ شہباز کی بھی انٹری کروائی گئی، اور اب 2022 کے الیکشن کی رات جو کچھ ہوا، مریم نواز صاحبہ کو بھی جعلی فارم 47 کے ذریعے ہمارے پاکستانی عوام کے سروں کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ یعنی اس خاندان کی پوری ایک تاریخ ہے، جرنیلوں کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے ڈیلیں کر کے اقتدار حاصل کیا، کیسے پاکستان کی سوسائٹی کو انہوں نے ججز کے اندر، جرنیلوں کے اندر یہ والا کام، ان کے اندر یہ عنصر پیدا کر کے کیسے ہماری سوسائٹی کو خراب کیا، کرپشن اس کی رگوں کے اندر انہوں نے سرنجیں لگا کر بھری، اس کے بعد بیوروکریسی کو انہوں نے کرپٹ کیا، پاکستان کے میڈیا کو انہوں نے کرپٹ کیا۔ اور یہ باتیں میں کو ہوا میں نہیں کر رہا، ہماری لائبریری کے اندر موجود کتابیں، ہماری لائبریری کے اندر موجود پرانے اخبارات اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ تمام تر تفصیلات میں آج کے دن آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، تو میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر آج شریف خاندان قدرت کے مکافات عمل کا شکار ہو چکا ہے، قدرت کے انتقام کا شکار ہو چکا ہے، تو اس خاندان نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ 1981 19 برس پچھلی صدی کے شامل کر لیں اور 26 برس اس صدی کے شامل کر لیں تو یہ کم از کم 45 برس بنتے ہیں۔ یعنی 1981 سے لے کر 2026 تک ان 45 برسوں میں اس شریف خاندان نے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے قانون کا، پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا، اور اپنے ساتھ جو ان کے الائز تھے، جس میں کچھ مخصوص جرنیل، جس میں کچھ مخصوص ججز، جس میں کچھ مخصوص صحافی، جس میں کچھ مخصوص بیوروکریٹ، ان کو بھی اپنے ساتھ تار دیا، ان کی اولادوں کو بھی تار دیا، ان کی رگوں کے اندر کرپشن، رشوت، سفارش کا زہر بھر دیا، اور پاکستانی سوسائٹی کو آج اس مقام کے اوپر لے کر آئے کہ یہاں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے پہلے کوئی اچانک اگر امیر ہو جایا کرتا تھا تو محلے دار دیکھا کرتے تھے، چونک جایا کرتے تھے کہ اچانک اس کے پاس پیسہ کیسے آ گیا۔ لیکن شریف خاندان کی سیاست میں انٹری، 1985 کے غیر جماعتی انتخابات، اس کے بعد ڈیفینیشنز ہی بدل گئیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر۔ پاکستان کو ہر ماشاء اللہ نے نقصان پہنچایا، چاہے وہ جنرل ایوب کا ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء کا ہو، چاہے جنرل ضیاء کا ہو، چاہے جنرل مشرف کا ہو، یا آج کا ہیبرڈ نظام ہو۔ لیکن سب سے زیادہ پاکستان کے معاشرے کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سوسائٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اخلاقیات کو، پاکستان کے معاشرے کو جس فوجی آمر کے مارشل لا نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، وہ بلا شبہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا۔ اور آج 5 جولائی ہے، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ہی کے دن 49 برس پہلے پاکستان کی سوسائٹی کی اس تباہی اور تنزلی کی جانب جو سفر کا آغاز تھا وہ کیا گیا، اور اس میں جو اوپننگ بیٹسمین تھے جنرل ضیاء الحق کے، وہ شریف خاندان تھا۔ اسی شریف خاندان کے ہاتھوں پاکستان کی سوسائٹی کی، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے قانون کی، پاکستان کی جمہوریت کی تباہی
اور بربادی کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا اخیر ہو جایا کرتا ہے، آخر کار اس کا آخر بھی آیا کرتا ہے۔ سینئر صحافی اس وقت بیرون ملک جو بیٹھے ہیں، جو راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اسرار راجپوت صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ اب جو راول ڈیم ویڈیو سکینڈل سامنے آنے والا ہے وہ جناب طاقت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کچھ مخصوص اکاؤنٹس سے اس قسم کے ٹویٹس کا سلسلہ ایک ترتیب کے ساتھ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں جناب اس میں بھلا شریف خاندان کا کیا قصور ہے، یہ بھلا شریف خاندان کے چشم و چراغ کیسے ہو گئے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کیا قصور ہے۔ سوال آپ سے یہ پوچھا جانا ہے، اس قسم کے اعلیٰ اخلاقی درجے پر فائز ہو کر یہ سوالات آپ اسی صورت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے دور کے اندر کسی دور دراز کے تعلق دار عمران خان صاحب کی اہلیہ ہوں یا کوئی جناب ان کے خاندان کے ساتھ یا ان کی جو پہلے ان کی اہلیہ تھی جمائمہ خان، ان کے خاندان کے کسی شخص کے متعلق کوئی بھی خبر کسی طریقے سے آپ تک جب پہنچی نام نہاد تو آپ نے اس کے اندر عمران خان کو شامل کر ڈالا، آپ نے اس کے اوپر عمران خان کے اوپر تنقید کی، اور عمران خان کے دور حکومت کے اندر وہ جو آپ کی انگلیاں ہیں نا وہ ٹائپنگ کرتے ہو رکا ہی نہیں کرتی تھیں، اور اس طرح سے ایک ترتیب کے ساتھ مخصوص اکاؤنٹ سے ٹویٹس آیا کرتے تھے، ویلاگز بنا کرتے تھے، فیس بک پیجز پہ ڈالا جاتا تھا، ٹی وی چینل پروگرامز کے اندر بٹھا کر پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا۔ لیکن آج سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا تو کوئی اور بات کر رہا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں متاثرہ خاتون کا تھوڑا سا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا، کہ سنگاپور میں ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ کے دوران لاہور کے ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ جو شخص ہے اس کا پاکستان کی اہم ترین سیاسی شخصیت کے ساتھ تعلق تھا، واٹس ایپ کے اوپر اس کی تصویر بھی تھی۔ ڈیفینیٹلی وہ اسحاق ڈار اور نواز شریف کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کون ہے بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے اس پر اعتماد کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نے محنت سے پوری کام کیا، اور پھر انہوں نے آگے چل کر یہ کہا کہ جناب کہ یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی والدہ نے $1,00,000 کا انتظام کر لیا تھا ان کے بیان کے مطابق، اور وہ پیسے پہنچائے تو پھر اس شخص نے جس کو باس کہا جا رہا تھا اس نے کہا کہ تم کی رقم حاصل ہو چکی ہے، اب تم جو ہے وہ آزاد ہو، اور وہ کسی ایک کے ساتھ میسج بھی کر رہا تھا، اور خاتون کے مطابق مذکورہ شخص انہیں اور دوسری غیر ملکی خاتون کو کار میں بٹھا کر گھر سے باہر لے گئے، راستے میں ان کے پاسپورٹ واپس کر دیے، یعنی جب ان سے رقم وصول کر لی، اور پھر ایئرپورٹ لے کر جا رہے تھے، کسی کے ساتھ رابطے میں تھے، پھر انہیں کسی نے بتایا کہ جناب باس کی ہدایات تو کچھ اور ہیں۔ اس دوران گاڑی ایک اور گاڑی سے ٹکرا گئی، دونوں خواتین نے موقع دیکھ کر گاڑی سے چھلانگ لگا دی، مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ وہاں موجود افراد نے ٹریفک پولیس اہلکار کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس اہلکار انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے گئے، لیکن پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ راستے میں پولیس کی گاڑی خراب ہو گئی، اور پھر وہ اور ان کی دوسری جو ساتھی خاتون تھیں وہ اس گاڑی سے بھی نکل کر فرار ہو گئیں۔ اس دوران ایک اور پولیس گاڑی موقع پر پہنچی جس میں خاتون اہلکار بھی موجود تھی، اور اب اصلی پولیس کی آمد کے بعد انہیں محفوظ ہونے کا احساس ہوا، یعنی بقول ان کے پہلے جو پولیس آئی وہ اصلی نہیں تھی۔ اب ذرا وہ بیانیہ دیکھیے جو مخصوص اکاؤنٹ بتا رہے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے فوری اس کا نوٹس لے لیا، اور پھر جناب اس کے اوپر 2 گھنٹوں کے اندر پولیس نے کارروائی کر دی۔ لیکن جہاں تو کچھ اور چیزیں جناب سامنے آ رہی ہیں، لڑکیوں کی اغوا کی اطلاع ایک لڑکی کے والد نے فون پر لاہور پولیس کے مطابق انہیں دی، اور بتایا کہ ان سے $15,00,000 تاوان کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اغوا کا یہ واقعہ 29 جون کو پیش آیا، اور اس واقعے کی اطلاع 2 جولائی کو ملی، اور پھر دونوں خواتین جس میں سے ایک کا تعلق ہالینڈ کے ساتھ ہے، دوسری کا تعلق اسپین کے ساتھ ہے، پولیس اپنے تئیں انہیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس طرح سے انہیں جناب بازیاب کرایا۔ لیکن دوسری طرف یہ جو CCTV فوٹیج سامنے آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح سے دونوں خواتین نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ رہائی حاصل کی، اور درخواست گزار یہ بھی بتا رہا ہے کہ انتہائی جارحانہ ان کا برتاؤ تھا، اور انہیں پاکستان بلانے والا شخص خود کو بھی ایک متاثرہ شخص ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا کہ جیسے اسے بھی کسی نے ان کے ساتھ ہی اغوا کر لیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ان کی ساتھی کا متعدد بار ریپ کیا گیا، ان کا بھی ریپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سارے کا سارا بیان انہوں نے انگریزی کے اندر جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ اب سینئر پولیس افسر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ایسی کال بیرون ملک سے آتی ہے تو اس کی اطلاع ہم
अफसरान को देते हैं, वहाँ से वो चीफ मिनिस्टर को देते हैं। जैसे ही कॉल ये हमने पहुँचाई तो फिर वज़ीला की कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि 2 घंटों के अंदर अंदर ये लड़कियाँ बाजियाब कराएँ, मुलजमान को गिरफ्तार करें। आगे फिर वो सारी कहानी है कि जनाब हमने ट्रेसिंग शुरू की, हमने तस्वीरें मंगाई, हमने ये किया, हमने वो किया, गाड़ी शायदरा से गुजरी, सरगोदा पहुंची, वहाँ छापा मारा, यहाँ छापा मारा, इस तरह से पकड़ा। लेकिन इस वक्त जो CCTV फुटेज है उसने तमाम तर मामला मुकम्मल तौर पर खोल के रख दिया है, और मामला ये बता रहा है जनाब कि जो फैसल कामरान साहब हैं DIG, उनके ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। फिर वो जज साहब के घर रात को पुलिस का 1:45 बजे पहुँचना और फिर वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ना, और अगले दिन जज साहब का कहना कि जब तक SHO गिरफ्तार नहीं होगा मैं कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये तमाम तर मामलात इशारा करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसको छुपाने के लिए, जिसके किरदार को छुपाने के लिए, जिसको बचाने के लिए ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही है। और इस दौरान फिर इत्तलात आती हैं कि मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि रावल डैम वीडियो स्कैंडल, जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि हुकूमत के अंदर मौजूद कुछ अहम तरीन अफराद इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं, और इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद बाकायदा तौर पर जिस सियासी ज़लज़ले का आगाज़ लाहौर में इस कार्रवाई से हुआ है, वो अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब रुख करने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।